اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ 11ویں کلاس کا نواں لیکچر فرینڈز فورم کے کہنے پر راؤنڈ ٹیبل دی نیاز کلاس کے لیے ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ آج روزے کے احکام کو سٹارٹ کیا جا رہا ہے، درمیان میں کچھ ٹاپکس چھوڑ کر فعلاً روزے کے احکام میں سب سے پہلا مسئلہ آتا ہے نیت کا۔ مسئلہ نمبر ہے 1531۔ مسئلہ پڑھنے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر دوں کہ نیت سے مراد کیا ہے۔ دیکھیں، ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جتنی بھی عبادات ہیں، عبادات بغیر نیت کے وجود میں نہیں آتی۔ عبادت کہتے ہی احکام کے اس حصے کو ہیں کہ جو نیت کے محتاج ہوتے ہیں۔ جو نیت ہوگی تو عبادت بنے گی۔ اچھا، نیت کیا ہوگی؟ نیت یہ ہونی چاہیے کہ آپ اس کام کو خدا کی خاطر انجام دے رہے ہیں یا خدا کے کہنے پر انجام دے رہے ہیں، جس کو ہم تعبیر کرتے ہیں قصد قربت سے۔ قصد قربت یعنی خدا کی خاطر، یعنی اس کام کو خدا سے منسوب کرنا۔ اس کام کے انجام دینے میں آپ کا اپنا کوئی وہ نہ ہو، آپ کی اپنی کوئی ضرورت شامل نہ ہو۔ مثلا وضو آپ کرتے ہیں تو اپنے آپ کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے یا اپنے آپ کو فریش کرنے کے لیے آپ منہ اور ہاتھوں کو دھوئیں، تو یہ کافی نہیں ہے، بلکہ منسوب ہونا چاہیے خدا کی طرف، خدا کی وجہ سے، خدا کے کہنے پر، خدا کی خاطر اس کام کو آپ انجام دے رہے ہیں، اپنا آپ اس میں شامل نہ ہو۔ اس کو کہتے ہیں قصد قربت اور نیت۔ تو تمام عبادات نیت کی محتاج ہیں۔ اچھا، ایک جملہ جو آغا سیستانی نے بیان کیا ہے، بظاہر تو سارے فقہا کی مراد وہی ہوتی ہے، لیکن آغا سیستانی نے الگ سے اس کو مینشن کیا ہے، وہ یہ کہ انسان جو نیت کرتا ہے اس نیت میں تواضع، انکساری، تذلل، اپنے آپ کو ذلیل سمجھتے ہوئے اس کام کو انجام دینے کا قصد کرے، اپنے آپ کو پست سمجھتے ہوئے اس کام کو انجام دینے کا قصد کرے۔ یعنی دیکھیں، بعض اوقات ہم کام کر رہے ہوتے ہیں کسی کے لیے، مگر اس کو کہنا اکڑتے ہوئے، سامنے والے کے اوپر احسان جتاتے ہوئے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہوئے اس کے لیے کوئی ہم احسان کر رہے ہیں کہ ہم تمہیں فیور دے رہے ہیں، تمہاری وجہ سے یہ کام ہم نے کیا ہے۔ تو یہ جو بڑائی پن کا جو عنصر ہے، یہ خدا کے سامنے نہیں ہونا چاہیے۔ خیر، ہونا تو کسی کے بھی سامنے نہیں چاہیے، لیکن خدا کے سامنے اگر یہ انجام دے گا تو اس کی عبادت جو ہے وہ خراب ہو جائے گی۔ لہذا یہ بڑے پن کا جو عنصر ہے، یہ خدا کے سامنے نہ رکھیں، بلکہ اپنے آپ کو خدا کے مقابل میں پست و ذلیل و چھوٹا سمجھتے ہوئے اس کام کو انجام دیں۔ یہ نیت کے اندر معتبر ہے۔ اب ہم چلتے ہیں مسئلوں کی طرف۔ فرماتے ہیں مسئلہ نمبر 1531 میں کہ انسان کے لیے روزے کی نیت دل سے گزارنا یا مثلا یہ کہنا کہ میں کل روزہ رکھوں گا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کا ارادہ کرنا کافی ہے، وہ بارگاہ الہی میں اپنی ذلت کے اظہار کے لیے اذان صبح سے مغرب تک کوئی ایسا کام نہیں کرے گا جس سے روزہ باطل ہو، اور یہ یقین حاصل کرنے کے لیے کہ تمام وقت میں وہ روزے سے رہا ہے، ضروری ہے کہ کچھ دیر اذان صبح سے پہلے اور کچھ دیر اذان صبح کے بعد ایسے کام کرنے سے پرہیز کرے جن سے روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، اس پہلے مسئلے میں 2-3 چیزیں قابل غور ہیں۔ ایک تو یہ کہ نیت آپ کے دل کے ارادے کا نام ہے۔ نیت یعنی دل کا قصد و دل کا ارادہ۔ لہذا اگر دل میں آپ کا قصد و ارادہ ہے تو چاہے زبان سے آپ جاری نہ بھی کریں، زبان سے نہ بھی کہیں کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، جس طرح کہ نارملی ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں، لیکن اگر کوئی نہیں بھی کہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ارادہ موجود ہے، تو اس کا روزہ ہو جائے گا۔ اچھا دیکھیں، نارملی
جب انسان نیت کرتا ہے تو یہ منہ سے نکالتا ہی ہے، کہتا ہی ہے، الفاظ دہراتا ہے. دہرانے میں کوئی حرج نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ دہرائے گا تو غلط ہے، نہیں، دہرا بھی سکتا ہے لیکن دہرانا ضروری نہیں ہے. اس کا اثر کہاں ظاہر ہوتا ہے؟ دیکھیں، اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے، مثلا فرض کریں آپ لوگ جو جب سحری کے لیے اٹھتے ہیں لوگ، تو عام طور پہ ہماری خواتین بیچاری سحری کروانے کے چکر میں لگی رہتی ہیں. کسی کو پراٹھا کھانا ہے تو کسی کو کچھ کھانا ہے تو کسی کے لیے کچھ بن رہا ہے تو کسی کے لیے چائے ہے تو کسی نے لسی پینی ہے. بالآخر اب بیچاریاں ان کاموں میں مشغول رہتی ہیں. اچھا، جو کھا رہے ہوتے ہیں وہ تو کھانے پینے کے بعد آرام سے ڈکار لیتے ہیں اور نیت کرتے ہیں جی میں روزہ رکھتا ہوں قربتاً الی اللہ. لیکن جو کھلانے والیاں ہوتی ہیں عام طور پر ہوتا ہی ہے کہ وہ اتنی کھلانے ولانے میں بعض اوقات مگن ہو جاتی ہیں کہ ان کو خود موقع ہی نہیں ملتا کہ صحیح طرح سے کھائیں یا پورا کھا سکیں. لہذا وہ بھی کھا ہی رہی ہوتی ہیں، اذان ہو گئی، یا ابھی تھوڑا بہت انہوں نے منہ ماری کی ہوتی ہے تو وقت طلوع ہو جاتا ہے. تو وہ بعد میں پریشان ہوتے ہیں، لو ہم نے تو نیت ہی نہیں کی. تو کیونکہ اسی ارادے سے یہ کھا رہی ہیں کہ میں سحری کر رہی ہوں روزہ رکھنے کے لیے، تو گویا نیت ان کے دلوں میں موجود ہے. اور جب نیت ان کے دلوں میں موجود ہے تو پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لہذا ان کا روزہ ہو جاتا ہے چاہے انہوں نے زبان سے جاری نہ بھی کیا. اچھا، روزے میں نیت کیا کرنی ہے؟ نیت ہمیں یہ کرنی ہے روزے میں کہ طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک، غروب آفتاب شرعی تک، جو احتیاط کی بنا پر شامل ہوتا ہے، میں ان 8 یا 9 چیزوں سے جو روزے کو باطل کرنے والی ہیں خدا کی خاطر پرہیز کروں گا، یعنی ان کو انجام نہیں دوں گا. یہ 8 یا 9 چیزوں کو انجام نہ دینے کا قصد، یہ ہے آپ کی روزے کی نیت. اور اگر یہ 8 یا 9 چیزوں کو انجام نہ دینا خدا کی خاطر ہو تو یہ ہو جائے گا قصد قربت. تو آپ کا روزہ ہو جائے گا قصد قربت والا روزہ. یہ 2 چیزیں. تیسری چیز جو اس میں ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں، یہ مسئلہ میں تھوڑا سا وضاحت آپ کو کر دوں اس مسئلے کی. یہاں پہ بھی کام آتا ہے اور ہر اس جگہ پہ کام آتا ہے جہاں پر شریعت نے کوئی باؤنڈریز بتائی ہیں، ابتدا ہے، انتہا ہے، شروع ہے، آخر ہے، یا خالی شروع ہے یا خالی آخر ہے. اس ٹائپ کی کوئی چیزیں اگر بیان کی ہیں شریعت نے تو وہاں یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ جتنی بھی باؤنڈری والے کام ہیں، مثلا وضو میں بال اگنے کی جگہ سے لے کر تھوڑی کے کونے تک دھونا ہے، چوڑائی میں انگوٹھا اور بڑی انگلی کے درمیان کا حصہ دھونا ہے، حجاب میں عورت کو اتنا حصہ کور کرنا ہے، پیروں کو ٹخنوں تک کور کرنا ہے، ہاتھوں کو کلائی کے جوڑ تک کور کرنا ہے، دھونے میں بازو دھونے میں کوہنی سے لے کر دھونا ہے. تو یہ جتنے بھی جہاں پہ بھی باؤنڈریز آتی ہیں، یا روزے میں ابتدا ہے طلوع فجر اور انتہا ہے غروب، تو یہاں پر جتنے بھی ابتدا اور انتہا والے کام ہیں، یہ یقین حاصل کرنے کے لیے کہ ابتدائی حصہ بھی پورا کور ہوا ہے اور انتہائی حصہ بھی پورا کور ہوا ہے، حتی ڈاٹ سپاٹس بھی باقی نہیں بچے ہیں، فرماتے ہیں کہ تھوڑا تھوڑا دونوں سائڈوں سے بڑھا دیں، دونوں سائڈوں سے تھوڑا تھوڑا بڑھا دیں. تو بڑھانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ اضافی دھو رہے ہیں یا اضافی کور کر رہے ہیں تو جتنا کور ہونا تھا وہ تو قطعی طور پر ہو ہی گیا. آپ کو یقین حاصل ہو جائے گا کہ وہ کور ہونے والی چیزیں یا دھلنے والے سپاٹس جو ہیں وہ سارے کے سارے دھل گئے ہیں. یہی کام آپ نے رمضان میں بھی کرنا ہے. فرض کریں 5:35 اگر اذان فجر یا طلوع فجر کا ٹائم ہے اور دوسری طرف سے مغرب فرض کریں 7:05 ہے، تو یہ یقین حاصل کرنے کے لیے کہ 7:05 پورے کے پورے اور 5:35 فجر کی طرف سے پورے کے پورے ہم نے اس پورے ڈیوریشن میں روزہ رکھا ہے، آپ کچھ منٹ پہلے اور کچھ منٹ بعد میں اپنے اس کو ایکسٹینڈ کر دیں ڈیوریشن کو. مطلب فرض کریں 35 کی بجائے آپ 30 پہ روزہ بند کر دیں، ادھر 5 کی بجائے آپ 10 پہ روزہ کھولیں، تو آپ کو یہ یقین حاصل ہو جائے گا کہ جتنا ٹائم مجھے رکنا چاہیے تھا وہ قطعی طور پر میں نے اتنا ٹائم تو رکا ہوں. یہ احتیاط عقلی احتیاط ہے.
اور یہ یقین حاصل کرنے کے لیے کہ میں نے پورا ٹائم جتنا مجھے شریعت نے کہا تھا اس پورے ٹائم کو کور کیا ہے، اس کو کرنا ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بغیر انسان کو یقین حاصل نہیں ہو سکتا۔ آپ .35 پہ کریں، کھولیں تو ممکن ہے آپ کہیں کہ جی 5:35 اور مثلا 30 سیکنڈ تھے، تو 30 سیکنڈ پہلے آپ نے روزے کو بعد میں آپ نے بند کیا ہے۔ تو یہ پلس مائنسز ہونے کے کیونکہ امکان ہوتے ہیں، لہٰذا اسی طریقے سے آپ ان سے کور کرنے کے لیے تھوڑا سا پہلے بند کر لیں، تھوڑا سا بعد۔ اب یہ تھوڑے سا کا معیار کیا ہے؟ شریعت نے کوئی معیار نہیں دیا 2 منٹ یا 4 منٹ یا 5 منٹ، جتنے میں آپ کو یقین حاصل ہو جائے۔ آپ کو 5 منٹ میں یقین حاصل ہوتا ہے تو آپ 5 منٹ پہلے بند کر دیں، آپ کو 10 منٹ میں یقین حاصل ہوگا، اس سے پہلے یقین نہیں ہوگا تو آپ 10 منٹ پہلے بند کر دیں۔ جتنی دیر میں آپ کو یہ یقین حاصل ہو جائے کہ آپ نے بند کر دیا ہے اور مجھے پورا ٹائم کور ہو گیا ہے، اتنا آپ کے لیے احتیاط کرنا ضروری ہوگا۔ تو یہ 2-3 باتیں اس پہلے مسئلے میں بیان کی گئی ہیں۔ اس کے بعد مسئلہ نمبر ہے 1534۔ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے ایسا کوئی کام نہ کیا ہو جو روزے کو باطل کرے تو وہ جس وقت بھی دن میں مستقل روزے کی نیت کر لے، اگرچہ مغرب ہونے سے میں کم وقت ہی رہ گیا ہو تو اس کا روزہ صحیح ہے۔ فرماتے ہیں کہ مستقل روزے کی نیت کا وقت بتا رہے ہیں، کہتے ہیں مستقل روزے کی نیت کا وقت مغرب سے، یعنی جس دن کا آپ نے روزہ رکھنا ہے اس دن مغرب سے اتنی دیر پہلے تک کہ آپ روزے کی نیت کر سکیں۔ فرض کریں روزہ کی نیت کرنے میں 10 سیکنڈ چاہیے، تو مغرب ہونے سے 10 سیکنڈ پہلے اگر آپ نے نیت کر لی اور نیت کرنے کے بعد پھر مغرب ہو گئی تو آپ کا مستقل روزہ ہو جائے گا۔ مگر یہ اس صورت میں آپ اتنا پہلے مغرب سے نیت کر سکتے ہیں کہ جب آپ نے پورا دن کوئی ایسا کام انجام نہ دیا ہو جو روزے کو باطل کرنے والا ہے، ایک، اور دوسرا آپ مستقل روزہ رکھنے کے لیے ایلیجیبل بھی ہوں، کہ جس کی بات میں بیان آئے گا، 2۔ ان 2 کنڈیشنز کے ساتھ اگر آپ مغرب سے اتنی دیر پہلے کہ جس میں آپ روزے کی نیت کر سکیں نیت کر لیں اور پھر فوراً نیت کرتے ہی مغرب ہو جائے تو آپ کو مستقل روزے کی نیت کا ثواب مل جائے گا۔ تو تمام مستقل روزوں کی نیت کا وقت یہی ہے کہ آپ مغرب سے اتنی دیر پہلے تک آپ نیت کر سکتے ہیں کہ آپ نیت کر سکیں، بشرط یہ کہ آپ نے دن میں کوئی ایسا کام انجام نہ دیا ہو کہ جو روزے کو باطل کرنے والا ہے۔ اس کے بعد مسئلہ نمبر ہے 1550۔ یہ یوم الشک کا مسئلہ ہے۔ یعنی شعبان کا مہینہ گزرتے گزرتے جب اینڈ پر آتا ہے، جب 29 دن آپ نے پورے کر لیے تو 30واں دن آیا، اگلا دن 30 شعبان ہے یا اگلا دن پہلی رمضان ہے، اس کو کہتے ہیں اگر طے نہ ہو سکے تو یوم الشک۔ اگر طے ہو جائے جی، اعلان ہو گیا کہ جی کل پہلی نہیں ہوئی تو اس کا مطلب ہے 30 شعبان ہے، کوئی شک نہیں آپ کو۔ اگر اناؤنس ہو جائے جی کل چاند نظر آ گیا، کل پہلی رمضان ہے، تو بھی آپ کو کوئی شک نہیں، کل پہلی رمضان ہے۔ لیکن اگر کچھ پتہ نہ چل سکے آپ کو کہ آیا یہ پہلی رمضان ہے یا 30 شعبان ہے، 30ویں شعبان ہے یا پہلی رمضان ہے، کچھ طے نہ ہو سکے تو اس دن کو یوم الشک سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اب اس دن جو یوم الشک کا دن ہے، انسان کی ذمہ داری کیا ہے؟ آیا اس پر روزہ رکھنا واجب ہے، 1، یا واجب نہیں ہے، 2۔ اگر واجب نہیں ہے اور رکھنا چاہے تو نیت کیا کرے گا؟ یہ 2-3 چیزیں یہاں پر بیان کرنی ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ جہاں تک روزہ رکھنے کا تعلق ہے تو جی ہاں، روزہ رکھنا اس پر واجب نہیں ہے۔ یعنی اگر یہ یوم الشک میں ڈاؤٹ والے دن میں کہ پتہ نہ چل سکا کہ آج 30 شعبان ہے یا پہلی رمضان ہے، روزہ نہ بھی رکھے تو کوئی حرج نہیں ہے، گنہگار نہیں ہوگا یہ شخص۔ حتیٰ اگر بعد میں پتہ چل بھی جائے، یعنی ناشتہ کر لیا اس نے اور بعد میں پتہ چلا کہ جی آج تو رمضان تھا، تب بھی یہ گنہگار نہیں ہوگا۔ یہ تو پہلا مسئلہ ہو گیا، پہلا پوائنٹ ہو گیا کہ جی روزہ رکھنا واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص روزہ رکھنا چاہے
واجب نہ ہونے کے باوجود میں چاہ رہا ہوں کہ رکھ لوں، ہو سکتا ہے ہو رمضان، تو میں اگر روزہ رکھنا چاہوں تو کیا نیت کروں؟ اس میں آغا سیستانی یہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ مستحب روزہ رکھ سکتے ہیں تو آپ مستحب روزے کی نیت کر لیں، ایک صورت۔ آپ کی گردن پہ کوئی قضا روزہ ہے تو آپ ضروری ہے کہ قضا ہی روزے کی نیت سے روزہ رکھیں، دوسری صورت۔ تیسری صورت جس کو بعض فقہا نے نہیں مانا لیکن آغا سیستانی مانتے ہیں کہ آپ یہ نیت بھی کر سکتے ہیں کہ اگر یہ رمضان ہے تو رمضان کا روزہ ہو جائے، اور اگر یہ شعبان ہے تو میرا مستحب یا قضا روزہ ہو جائے، جو بھی آپ کا گردن پر ہے روزہ، مستحب رکھنے کے قابل ہیں تو مستحب، اور قضا رکھنے والے ہیں تو قضا، یعنی ایک تردد والی نیت کہ اگر یہ مستحب روزہ ہے یعنی شعبان ہے تو مستحب روزہ ہو جائے، اور اگر یہ رمضان ہے تو واجب روزہ ہو جائے میرا رمضان کا، یہ نیت بھی آپ کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو۔ اور ایک آخری نیت جو سارے فقہا مانتے ہیں وہ یہ کہ آپ ما فی الذمہ، یعنی جو بھی میری گردن پر ہے، صحیح ہے آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کی گردن پر کیا ہے لیکن خدا کو تو معلوم ہے کہ آپ کی گردن پہ کیا ہے، تو آپ نیت کریں کہ جو بھی میری گردن پر ہے میں اس روزے کو انجام دیتا ہوں قربتاً الی اللہ۔ اگر آپ کی گردن پر فی الواقع یہ رمضان ہوا اور رمضان کا روزہ ہوگا تو یہ آٹومیٹکلی رمضان کا روزہ بن جائے گا، اور اگر آپ کی گردن پر یہ رمضان نہیں ہے مستحب روزہ تھا تو یہ مستحب روزہ بن جائے گا، اور کوئی قضا روزہ تھا تو یہ آٹومیٹکلی قضا روزہ بن جائے گا۔ تو چار نیتیں آغا سیستانی کے حساب سے ہو سکتی ہیں، یا مستحب کی، یا قضا کی، یا تردید والی نیت کہ اگر مستحب ہے تو شاقیس ہے تو مستحب، اور اگر پہلی ہے تو رمضان، اور چوتھی نیت ما فی الذمہ کی نیت کہ جو بھی میری گردن پر ہے میں اس کو انجام دیتا ہوں قربتاً الی اللہ، تو اس طرح سے آپ کا یہ روزہ مکمل ہو جائے گا اور روزہ صحیح ہو جائے گا۔